میں آپ کو حضور کا دیا ہوا ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے کوئی قسم نہیں لیتا، ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ عزم کریں کہ حضور کی جانب سے جو پھول ملیں گے جھولی میں ڈال لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو عمل کر کے دیکھیں، اگر شفا نہ ہوئی میرا گریبان پکڑ لینا، کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ لاکھوں فرامین رسول کا خلاصہ ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دے، تو پھر اسلام کا حسن اسے نصیب ہوگا۔ ایک تو اس کی جو ہے وہ تشریح علماء کے طرز پہ ہے نا، لیکن آج میں اس حدیث کی کسی علمی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کی عملی بحث میں ہم سب پڑھتے ہیں۔ جب یہاں سے جائیں گے، آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی ہے، میری عرض آپ ٹالیں گے نہیں، اور پھر جب شفا ہوگی تو مجھے دعائیں دیں گے۔ تو آج شام کو کاغذ لے کے بیٹھ جائیں اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا 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 ہے، کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، کس سے بات کی ہے، کتنا سویا ہوں، کہاں گیا ہوں، کہاں اٹھا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں۔ کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکھے پہ پونا گھنٹہ گزارا ہوگا، چائے پینے گیا، وہاں جوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا، وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو آج کی ساری فہرست 24 گھنٹے کی نہیں، صبح سے لے کے سونے کے وقت تک 12-14 گھنٹے کی فہرست بنائیں، اور پھر اس کے اوپر نشانی لگائیں اس میں بے مقصد چیزیں کیا تھیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، جن سے مجھے نہ دین کا فائدہ ہوا، نہ دنیا کا فائدہ ہوا، نہ میرے جسم کو کوئی تقویت ملی، نہ روح کو طاقت ملی، نہ وہ میرے اخلاق کے سدھارنے کا سبب تھی۔ یہ کام میں نے کیوں کیا؟ پونا گھنٹہ یہاں کیوں بیٹھا رہا؟ یہ چیز میں نے کیوں دیکھی؟ یہ کام میں نے کیوں دیکھا؟ فلاں کو گھور کے کیوں دیکھا؟ فلاں کے بارے غلط کیوں سوچا؟ تو آج کی فہرست میں دیکھیں، 6 چیزیں، 5 چیزیں، 4 چیزیں، 2 چیزیں، 10 چیزیں، آپ دیکھیں کہ اس میں لا یعنی ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، تو آپ ان کو نشان لگا دیں اور یہ عزم کریں کہ کل یہ نہیں کروں گا۔ اگلے دن پھر وہ تو آپ یقیناً نہیں کریں گے جب پکا ارادہ کر چکے ہیں، تو اگلے دن پھر معمول سے دن آپ کا گزرے، تو جب شام کا وقت ہو تو پھر دوبارہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں آج میں نے کیا کیا کیا۔ آج 8 چیزیں نکلی ہیں تو کل کوئی اور نئی چیزیں 5-4 اور آ جائیں گی، تو ان کو بھی کاٹ دیں کہ پرسوں یہ بھی نہیں کرنی۔ صرف 8 دن اگلے پیر تک روزانہ شام کو دن کے معمولات لکھیں اور ٹک کرتے جائیں کہ یہ ٹھیک میں نے کیا اور یہ میں نے غلط کیا ہے، اور یہ لا یعنی تھا، یہ میں نے کل نہیں کرنا۔ 8 دن گزرنے کے بعد جب آپ یہاں اگلے پیر آئیں گے تو آپ کا چہرہ تم تما رہا ہوگا۔ یہ صرف 8 دن کا نسخہ ہے، 8 دن یہ نسخہ استعمال کریں، آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا۔ صبح اٹھیں گے حشاش بشاش، سوئیں گے تو گوڑی نیند آئے گی، نہ دل پر کوئی بوجھ، نہ دماغ پر بوجھ، نہ کوئی ضمیر پہ بوجھ۔ تو پھر ظاہر ہے جو فارغ بچے گا وقت، آپ کہیں گے کس میں نے کھوکھے پہ بھی نہیں بیٹھنا، نائی والے حمام پہ بھی نہیں بیٹھنا، وہ فضول کام یہ بھی میں نے نہیں کرنا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو وقت ایسے تو گزرتا نہیں، پھر محمد عربی پہ درود پڑھنے لگ جائیں، پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم صرف 8 دن اس کی مشق کر کے دیکھ لیں تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنا لطف دیتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، تو اللہ نے مجھے اپنی اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا۔ پھر میں نے ایک دن کہا مالک مجھے اپنا اب قرب عطا کر دے، تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھا کرو۔
تو قرآن انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت انسان کی وہ ضرورت ہے جس کو مانگنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، لیکن کوئی نہیں مانگے گا وہ پھر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے۔ صحت مانگنی چاہیے، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے۔ لیکن ہدایت اتنی اہم ضرورت ہے کہ جسے میسر ہے اسے کہا گیا تو بھی مانگ۔ روزانہ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ روزانہ پڑھتا ہے، اور وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قبلہ رو ہوتا ہے، اور پھر بھی یہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کتنی ضرورت ہے انسان کی ہدایت۔ تو ہدایت انسانی ضرورت ہے، اور ضرورت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کریں گے تو جھولی خالی نہیں جائے گی۔ اور اس کا بہت بڑا منبع اور بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا چشمہ ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ میں ایک اور بات کروں، کسی نبی کا کوئی معجزہ اس نبی کی امت کے پاس آج موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ چھوٹے معجزات نہیں، بڑے بڑے معجزات تھے۔ ید بیضا دیا گیا، اور پھر کوڑی کو ہاتھ پھیرتے شفا ملتی، نابینے کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے روشنی اتر آتی، مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات دیکھیے، عصا ہے، کبھی سام بن جاتا ہے، کبھی جھاڑیاں اس سے توڑتے ہیں، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی رات کو روشنی دیتا ہے۔ ید بیضا ہے، کیا کیا معجزات تھے۔ کبھی پتھر پہ مارتے ہیں تو پھٹ جاتا ہے، پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ لیکن آج عصائے موسوی بھی نہیں ہے، آج ید بیضا بھی نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ معجزات نبیوں کے ان کی امتوں کے پاس نہیں ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یقین جانے قرآن کو چومنے کو جی چاہتا ہے، آنکھوں سے لگائیں، یہ وہ کتاب ہے جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور اصلی صورت میں اپنی اصلی زبان میں انہی حروف کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اور قرآن مجید کا فیض بھی ختم نہیں ہوا، اس کا اسی طرح فیض موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا، اور آج بھی وہ روشنی دیتا ہے۔ اور جب ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں رونا نہیں آتا؟ کتنی وہ بابرکت کتاب جو رب کی منزل ہے، جس کو جبریل لے کے آئے ہیں، جو رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے، اور کتاب وہ ہے، قرآن کہتا ہے اگر پتھروں پہ نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ کا سینہ تھا جس نے اس کتاب کو سہارا لیا۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی، اور جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک اس کا نشہ نہیں اترا تھا، شاید جو پہلی مرتبہ سنے اس کو وہ حظ محسوس ہو۔ فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے کرنٹ لگتا ہے جسم کے اندر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو یار یہ تاریں آ رہی نا بجلی کی کہ اس میں کرنٹ ہے، تو ان کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دوسرا سرا پاور ہاؤس سے نہ جڑا ہوا ہو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر دوسرا حصہ پاور ہاؤس سے جڑا ہو تو ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ پڑے گا۔ اللہ اکبر! یہ قرآن یہ ایسی رسی ہے جس کا سرا تم نے پکڑا ہے، کہا اس کا دوسرا سرا خالی نہیں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اب بھی برابر فیض آ رہا ہے۔ اس کتاب کو کوئی تھام کے تو دیکھے، اس کتاب کے اندر کوئی اتر کے تو دیکھے اس میں کیا ہے۔ اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا کہ حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا، تو فرمایا اللہ کی کتاب، اور آگے حضور نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب کبھی بھی ختم، اس کے عجائب اور اس کی روشنیاں اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں، اجالے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ ہمیشہ انسانی زندگی میں چراغاں کرتا رہے گا۔ تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھیرے میں رہیں تو اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس کتاب سے اپنی زندگی کی روشنیاں، اپنی زندگی کے اجالے حاصل کرنے چاہیے۔ آفاق کے
ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔